إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، عید الاضحیٰ کا دن گزر گیا۔ ایام تشریق چل رہے ہیں۔ عشر ذی الحجہ کی جو فضیلت تھی، تو فضیلت تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن وہ ایام گزر گئے۔ اب وہ ایام ایک سال کے بعد جس کی زندگی لکھی ہوگی، جس کی قسمت میں لکھا ہوگا پانا، وہ آئے گا اور لوگ کھائیں گے۔ جنہوں نے ان ایام کی اہمیت کو سمجھا، نیکیاں بھی کی ہیں، خصوصاً منکرات سے اپنے آپ کو بچایا بھی ہے، اور جن کی نگاہ میں دلی طور پر ان ایام کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور ایسے ایام ان کے لیے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ پیغام یہ دن آیا اور گزر گیا۔ اللہ کے بندو، ایسے ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ابھی دیکھیے رمضان آتا ہے، شدت سے انتظار کرتے ہیں، آنے والا ہے، بس 10 دن باقی ہے، 5 دن باقی ہے، بس آ گئے، پھر گزر جاتا، پتہ نہیں چلتا ہے۔ پھر انتظار کرتے ہیں بھی عید الاضحیٰ، بقرعید کا دن آنے والا ہے، خوب تیاریاں ہوتی ہیں، بکرے خریدتے ہیں، بچوں کے لیے بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، ہونا بھی چاہیے، اور وہ دن بھی گزر گئے۔ ایسے حقیقت میں ایک وہ دن آئے گا کہ یہ دنیاوی زندگی ہماری ختم ہو جائے گی۔ خوش نصیب وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں ہمیشہ آخرت کا نقشہ سوار ہوتا ہے، اور اپنی نگاہوں میں آخرت کو رکھ کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس بد نصیب وہ لوگ جس دنیا کے اندر ایسے کھو گئے کہ آخرت کی بالکل فکر نہ رہی۔ یہ الگ بات ہے اپنی اس بد نصیبی کا احساس اس دنیا کے اندر نہ ہو، لیکن یقین کر لیں جس دن آنکھیں بند ہوگی نا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں گیم کھلاتا ہے کہ نہیں، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، کچھ نہیں باقی ہوتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کس کی
صبح ہو جائے اور کب کس کی شام ہو جائے کچھ عطا پتہ نہیں، کہ ایک پیغام تھا جو بنیادی باتیں تھیں۔ ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اپنا وہی پرانا موضوع، کچھ خطبے اور لگیں گے انشاءاللہ کہ یہ موضوع سمجھ جائے گا، چونکہ چند چیزیں رہ گئیں اور ان پر بولنا ضروری ہے، کیونکہ وہ چیزیں عام طور پر سماج میں پائی جاتی ہیں، اور اگر ہم لوگ جو اس منبر و محراب کے مالک کے نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ آپ کے گھر تو کوئی سمجھانے والا نہیں آتا کوئی نہیں آتا، تو یہیں سے بولا جائے گا، یہیں سے آپ کو سننا پڑے گا، اچھا لگے تو بھی ٹھیک، نہیں اچھا لگے تو بھی ٹھیک، کچھ فرق نہیں پڑتا الحمدللہ۔ جو ممنوع اور منکرات ہیں، ممنوع اشیاء ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ اپنے بالوں میں خضاب لگانا، کالا خضاب لگانا، کالا جوڑنا، کالا کلر کرنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ منع ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے اس میں ایک دھوکہ ہے، اور اسلام دھوکے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ دوسری قومیں جو مسلمان نہیں ہے وہ یہ سارا کام کرے تو ان کو زیب دیتا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کوئی گائیڈ ہے نہیں۔ اسلام جو ہمارا ہے نا وہ مکمل نظام حیات، اس کو نوٹ کر، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مکمل نجات ہم نے آپ کو دیا ہے۔ ایسا تھوڑا ہے کہ کچھ تو ہم نے بتا دیا اور کچھ آپ دوسروں کی نقالی کریں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر نقالی ہی کرنا تھا تم کو تو ہم نے مکمل نظام کیوں دیا؟ یہی وجہ اسلام میں دیکھیے ہر قدم قدم پر آپ کو رہنا ہے۔ آپ سوئیں تو بھی آپ نے دعا سکھلائی کہ پڑھ کر سوئیں، آپ اٹھیں تو بھی آپ نے دعا سکھلائی کہ آپ اٹھیں تو یہ پڑھا کریں۔ یعنی باریک باریک چیزیں دوسرے کے یہاں الحمدللہ ایسی کوئی رہنمائی نہیں ملی، تو ایسے ہی چیزوں کی بھی رہنمائی اسلام نے کی ہے کہ کالا خضاب نہیں لگانا چاہیے۔ دوسری قومیں لگاتی ہیں چونکہ ان کے یہاں تصور نہیں، اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو دین سے جڑے ہوئے نہیں وہ بھی لگاتے ہیں، تو اتنا افسوس نہیں، کیونکہ ان کو دین سے لینا دینا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے، مطلب آپ غلط نہیں نکالنا، جائز نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں، جرم ہے، پکڑے جاؤ، پوچھے جاؤ، سوال کیا جائے گا، جواب دینا پڑے گا، نہ دینے کی صورت میں سزا ملے گی، کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکتا اگر بے گھر توبہ استغفار نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ابو داؤد کی روایت ہے، آپ دیکھیے کتنی خطرناک وعید ہے اس چیز کے تعلق سے، اور ہمارا دیندار طبقہ بھی اسے ملوث ہے۔ آپ نے فرمایا یکون قوم یخذبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسر الحمام، کہ ایک دور آئے گا، اس دور میں لوگ ایسے ہوں گے جو کالا خضاب لگائیں گے کبوتر کے سینے کی طرح۔ کبوتر کے سینے کے تعلق سے اہل علم نے جو تشریح کی، چونکہ اکثر وہ کالا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، کالا کلر کریں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ آگے آپ نے فرمایا انجام لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ داخلے کی بات تو چھوڑ دو، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج سے دیندار طبقہ جو مسجد سے جڑا ہے نا، بالکل اس کو نہیں لگائے گا۔ یہ نہیں کہا گیا اگر نماز پڑھ رہا ہوگا تو گاڑی چل جائے گی، بالکل نہیں، یہاں ڈائریکٹ ہے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اسلام دھوکے کو پسند نہیں کرتا، اور حقیقت میں میرا تجربہ ہے، ایک صاحب کو میں بہت بچپنے سے دیکھتا تھا اور کافی سالوں تک دیکھا،
تو میں کہتا تھا یار ان کے یہاں بڑھاپا نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ تو کسی نے بتایا ان کی زندگی کے حوالہ یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا کالا خضاب لگاتا ہے جو پتہ نہیں چلتا، اور خود ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں کہیں سلیکشن کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تو اس وقت میں کالا خضاب نہیں لگایا نا تو میرا سلیکشن نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت میری عمر کا ان کو یہ احساس ہے، یہ سب پرانی بات ہے، تو دھوکہ ہے نا، اور اسلام میں دھوکہ پسند نہیں، تو کہتا اللہ اسلام کہتا کالا خضاب مت لگا، اور کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے میں بتاؤں لوگ کیوں لگاتے ہیں، سفیدی آتے نا، بعض سفید ہوتے ہیں تو لوگ لگاتے ہیں، سفیدی یا عام طور پر بڑھاپے کی پہچان ہوتی ہے، علامت نہیں کہ سبب بوڑھے ہو گئے، تو دیکھیے آپ کتنا بھی کال لگا لینا، ایک نہ ایک دن آپ کے بڑھاپے کے احساس لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے، کب تک چھپاؤ گے؟ وہ ہونا ہی ہونا ہے نا، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اور مطلب اس کے پیچھے جب دیندار طبقہ پڑا ہوتا تو افسوس بھی ہوتا، اتنا خطرناک کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا، تو نہیں لگانا چاہیے کالا خضاب۔ ہاں دوسرا کلر آپ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو آپ نے ان کو دیکھا تو کہا غیروا ھذا الشیب، ان کے سفیدی کو چینج کرو، یعنی جو ان کے بال تھے، داڑھی تو سب لوگ رکھا کرتے تھے، اور سر کے بال یہ بالکل سفید ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا ان کے سفیدی کو چینج کرو۔ اس سے پتہ چلتا کہ سفید رکھنا بھی کوئی فضیلت کا کام نہیں، چینج کرنا بھی چاہیے۔ کالے کے علاوہ کوئی بھی کلر آپ لگا سکتے ہیں، اس کو مطلب چینج کر سکتے ہیں، کالے میں کوئی اور کلر ملا ہے نا تو تیسرا کلر بن جاتا ہے، ویسا بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بلیک بالکل نہیں لگا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا اس کلر کو چینج کرو، تو آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا نا، یعنی سفیدی کو آپ نے بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چہرے پر سفیدی سفید نظر آئے، سر سفیدی سفید نظر آئے، بہرحال لیکن یہ کمپلسری بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کے مولانا سعید صاحب نے کہا کہ حجاب لگانا کمپلسری ہو گیا، کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ اپنی اپنی چوائس ہے، یہ ایک رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے اس سفیدی کو چینج کرو۔ پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، کالے سے اجتناب کرنا، سفیدی کو تو چینج کرنا مگر کالا نہیں لگانا، کیوں؟ پھر وہی کلیئر ہے کہ کالے میں دھوکہ ہے۔ تو دیکھیے کالا خضاب لگانا اسلام میں ممنوع ہے، کالا کلر کوئی بھی ہو، کلر ہو، مہندی ہو، خضاب ہو، کوئی بھی ہو، وہ کلر چیز ہے، وہ لگانا اسلام میں ممنوع ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ دیردار طبقہ کو نہیں لگائے، کیونکہ وہی بڑی سکتا ہے لا یریون رائیت الجنہ، جنت کی خوشبو تک وہ نہیں پا سکتے ہیں جو کالا خضاب لگاتے ہیں، تو نہیں لگانا چاہیے، اور کچھ فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑا ٹینشن لوگوں کو جو ہوتا ہے نا وہ اپنی محترمہ کا ہوتا ہے، تو محترمہ کتنا بھی کالا خضاب لگائے نا ان کو پتہ چل جاتا کہ محترم بڑھاپے تک جائے، کیونکہ آپ دوسروں سے بہت ساری چیزیں چھپا سکتے ہیں لیکن گھر والی سے چھپا نہیں سکتے، اس کو پتہ ہے، اور یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ آپ دوسری تیسری شادی کر نہیں سکتے، ایسی طاقت ہے نہیں پہلی والے کو ہوتے ہوئے، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں پڑیں؟ لگانا ہی ہے تو اس کے علاوہ لگاؤ نا، یعنی کالے کے علاوہ جو ہو وہ آپ کلر لگا سکتے ہیں، کالا بالکل نہ لگائیں، سخت وعید ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے اس کے پیچھے چلا کر اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں نجات ہے، تو کالا کلر نہ لگائیں۔ ایسے ہی اسلام میں جو ممنوع اشیاء ہیں اور حرام ہیں وہ ہے جھوٹے خواب بیان کرنا۔ خواب سمجھتے ہیں نا جس کو آپ سپنا بولتے ہیں، رات کو سویا اور یہ سپنا آ گیا، تو لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا ظاہر کرنے کے لیے، اور اکثر جن کے بارے میں یہ بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو کبھی کبھی نا وہ جھوٹے خوابوں کے سارے بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج صاحب مجھے ایسا ایسا خواب آیا، اور خواب بھی ایسا بتا دینا کہ لوگوں کو لگے یار یہ خواب سب کو نظر نہیں آتا، یہ خواب جو بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں نا ان کو نظر آتا، تو چونکہ ان کو دین کا سہارا لے کر ذرا اپنے آپ کو چمکانا ہوتا ہے،
کچھ آس ہوتی ہے، کچھ امید ہوتی ہے فراڈ کے طور پر، دھوکہ دھڑی کے طور پر، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں۔ اب سنتے نا کہ فلاں بزرگ نے فلاں خواب دیکھا، دیکھا نہیں دیکھا بھائی ہماری تحقیق نہیں، آپ سائلنٹ، لیکن جو یہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا یہ خواب اور وہ جھوٹا خواب ہے، اسلام میں منع، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان من اعظم الفرع ان يدع الرجل الى غیر ابی، بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف کرے، یعنی یہ بہت بڑی جھوٹ بات ہے کہ آدمی کہے کہ یہ ہمارے والد صاحب، جبکہ وہی ہے، اور کہتے یہ نہیں ہے بلکہ وہ والے ہمارے ابو ہیں۔ بھائی تم کو کیا پتا تمہارے ابو کون ہے؟ بھائی ہر ایک کا باپ وہی ہوتا ہے جو تقریباً سماج جانتا ہے، یا ماں بتا دے کہ تمہارے باپ، یہی ہے نا، بیٹا جوان ہو گیا، بڑا ہو کر گئے تم ہمارے باپ ہیں، اور اپنی نسبت کہیں اور کی طرف کر دی، تو یہ تو دو چاند کی طرح سفید جھوٹ ہے نا۔ تو آپ نے بڑا بہت بڑی جھوٹی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا تو ایسا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اتنی بڑی جھوٹ تو یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا او یرا عینہ ما ترى، اور وہ جھوٹا خواب بیان کرے، یہ بھی بہت بڑی جھوٹ چیز ہے، بہت بڑا گناہ، جھوٹا خواب بیان کرے۔ اور موضوع سے یہی تعلق ہے، بہت سارے بچے جوان بھی کبھی کبھی چھوڑتے رہتے ہیں، آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا۔ سب اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم دیکھے وہ اللہ نے دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ کل پکڑ کے اللہ وہاں بتا دے گا کہ دنیا کے اندر تم ایسے ایسے خواب بیان کرتے تھے جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جھوٹا خواب نہیں بیان کریں، تو آپ بھائی یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے۔ وَيَقُولُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَمْ يَقُلْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ بات منسوب کر دے جو آپ نے کہی نہ ہو، یعنی کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے ایسی ایسی بات کہی ہے جبکہ آپ نے وہ بات نہیں کہی ہے، یہ بہت بڑی جھوٹ چیز ہے۔ تو بڑے بڑے جھوٹ اس میں تذکرہ ہے، اپنے آپ کو کسی دوسرے والد کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے ایسے وبا اور بلا سے۔ دوسرا ہے جھوٹے خواب بیان کرنا، اس میں وہ جو دیندار طبقہ بنا ہوا ہوتا ہے حقیقت میں دیندار نہیں ہوتا، یہ اس میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ میں اپنی دینداری چمکانا ہوتا ہے، وہ اندر بھی دیندار نہیں ہوتے ہیں، وہ دینداری کا لیبل لگا کر کے دنیاوی طور پر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ طبقہ اس میں زیادہ ملوث ہوتا ہے۔ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے وہ خواب دیکھا، آپ کے سامنے یہ خواب دیکھا بیان کیا جائے تو آپ سائلنٹ رہے، بھئی ہمیں کیا پتہ، دیکھے تم ہو تم ہی جان، صحیح ہے کہ غلط۔ ہاں ایسے خواب جو شریعت سے ٹکرا جائے، اسلام کے خلاف ہے، آپ بالکل کہیں یہ جھوٹا۔ جیسے کوئی کہے میرے پاس جبریل خواب میں آئے تو انہوں نے کہا تمہاری نماز معاف ہو گئی، آپ کو ایک نمبر کا تو بھی جھوٹا ہے، اور جس نے تمہیں خواب دیکھا ہے نا وہ بھی جھوٹا آدمی۔ یہ نماز تو نبی سے معاف نہیں ہوئی، تم کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ ایسے جو شریعت سے خواب ٹکرا جائے، دو چار کی طرف اب کدھر کہیں یہ سب جھوٹ بات ہے۔ کوئی ایسا خواب ہے جو شریعت سے نہیں ٹکرائے، اب سائلنٹ رہے، کیا پتا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، خواب اللہ کی جانب سے بھی ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ بڑا گناہوں میں سے جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اس سے سہارا لے کر اپنے آپ کو دنیاوی طور پر کوئی بہت چمکانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت ایک دن واضح ہو جاتی ہے، بہت اچھے اچھے چمکے لوگوں کا ایک دن پردہ فاش ہوتا ہے اور سارا راز فاش ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح بخاری کے حوالے سے، آپ نے فرمایا من تحلم بحل ولم یرا، جس نے ایسا خواب بیان کیا جس کو اس نے دیکھا نہیں، یعنی جھوٹا خواب بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کر دیا، کلف ان یقعد بین الشعیرتین ولن یفعل، اسے مکلف بنایا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ یہ دو جو ہے نا ان کی تم گرہ لگاؤ، یعنی قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے ایک خواب بیان کیا تھا، اس کی سزا یہ ہے، یہ جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کی ایک شکل ہوتی ہے، اس سے ہلکا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، کہا جائے کہ یہ جو ہے نا اس کی تم گرہ لگاؤ، یہ رسی بناؤ۔ ممکن ہے جو کی کوئی گرہ بنا سکتا ہے؟
نہیں بنا سکتا. پھر آپ نے خود پر لا یفعل کر بھی نہیں سکتا, گرے بھی نہیں لگا سکتے, تو ظاہر سی بات پھر انجام کیا, پھر تباہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا, آگاہ کیا مسلمانوں کو کہ کبھی بھی ایسی حرکتیں مت کیا کرو, ایسا کام مت کیا کرو, سخت گناہ ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہم مومنوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں, بولتے چلتا ہے, مذاق کر رہے تھے, ہنسی کر رہے تھے, لوگوں کو بہلا رہے تھے, محفل کو تھوڑا گرم کر رہے تھے, تھوڑا دل لگی, اس طرح کی باتیں بالکل نہیں چلتا اسلام میں. اسلام میں تو وہی چلتا ہے جو سچ ہو, جو کلیئر ہو. دھوکہ, فراڈ, جھوٹ بالکل نہیں چلتا. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایسے ہی ممنوع اشیاء میں سے ہے قبروں پر چلنا. قبرستان جاتے ہیں نا لوگ, اس پر بیٹھنا, اس پر چلنا یا اس پر ٹوائلٹ کرنا, یہ ساری چیزیں بھی اسلام میں ممنوع. لوگ نہیں جانتے. قبرستان میں لوگ جاتے ہیں, دیکھیے آپ نہیں جان سکے, قبر ہے, آپ کو پتہ نہیں, انجانے میں, تو انجانے میں کوئی مطلب جرم نہیں ہوتا, کوئی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن آپ قبرستان جائیں تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ احتیاط برتیں. آپ کو خود معلوم کرنے سے اب یہاں قبر ہو سکتی ہے, تو قبر پہ چلنا, اس پر بیٹھنا یا اس پر ٹوائلٹ وغیرہ کرنا, یہ سخت بھی کبیرہ گناہوں میں سے, یہ ممنوع ہے, حرام اشیاء میں سے ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجلس احدکم علی جمرہ. آپ نے فرمایا لا یجلس احدکم علی جمرہ فتحرک ثیابہ فتخلص الی جلدہ فخیر له ان یجلس علی قبر. کہ کوئی آدمی قبر پر چلے, کوئی آدمی قبر پر بیٹھے, اس سے بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ کسی ایسے آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جو آگ کا انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور اس کے جلد تک پہنچ جائے. یعنی یہ بہتر ہے قبر پر بیٹھنے سے. اب بھی کتنی سخت ہوئی ہے, لوگ جاتے ہیں وہاں, کوئی اہمیت نہیں, سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام, سمجھتے نہیں ہے ممنوع اشیاء میں سے. کتنی سخت ہوئی ہے کہ جو گناہ ملتا ہے نا, اس سے کئی بہتر ہے کہ تم آگ کے انگارے پر بیٹھو. آگ کے انگارے پر کوئی بیٹھے گا؟ نہیں بیٹھے گا. اس کو پتہ ہے آگ کے انگارے پر بیٹھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. آگ کا انگارہ آپ کی کتنی کیسے سواگت کرے گی آپ کو پتہ ہے. آگ کے انگارے پر نہیں بیٹھ سکتے ہو, تو آپ نے فرمایا اس سے کہیں زیادہ سزا آپ کو ملے گی آپ اگر قبر پر بیٹھتے ہو. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. قبرستان ہر مسلمان کو آنا جانا لگا رہتا ہے, اور جنازے پہ ایسے بھی جانا چاہیے, کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے, قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے. اور اگر وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو موت کی یاد نہ آئے تو سمجھیے کہ ایسا لگتا ہے دلوں پر کچھ ہو گیا. بھائی آپ کو اگر وہاں موت نہیں یاد آئے تو پھر کہاں یاد آئے گی؟ ایئر کنڈیشن اے سی میں یاد آئے گی, ہاں فلم خانوں میں یاد آئے گی؟ نہیں یاد آئے گی. اگر وہاں نہیں یاد آئے تو وہاں جانا ہے, وہاں جائیں تو اس کا خیال کریں کسی قبر پر آپ نہ بیٹھیں. ایک دوسری روایت ہے جو ابن ماجہ کے حوالے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَنْ أَمْشِي عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْسِبُ نَعْلَيْ بِرِجْلَيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى رَجْلِ مُسْلِمٍ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ. آپ نے فرمایا کہ کوئی قبر پر چلے یا میں قبر پر چلوں تو میرے لیے اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ میں آگ کے انگاروں پر چلوں یا تلوار پر چلوں یا اپنے دونوں جوتیوں کو اپنے پیروں سے سل لوں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی قبر پر چلوں. لیکن کتنے سخت ہوئی رہو, یعنی آگ پر چلنا منظور کر لو, تلوار پر چلنا منظور کر لو, اپنے دونوں جوتیوں کو پیروں میں سل لو. سلو کی تو ایسی بات ہے, اچھا لگے گا, تکلیف ہوگی, سوئی چبا کے دیکھو, کریے سارے تکلیف برداشت کر لو, لیکن کسی قبر پر چلو مت. کتنے سخت ہوئی. ہم جاتے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے, تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. قبر پر جائیں, قبر پہ جانے کی جو دعا ہے, سلام ہے, اس کو سلام کریں, اور وہاں ہنسی مذاق بھی نہ کریں, زیادہ گپ شپ بھی مت کریں, یاد کریں, دلی طور پر ہم آپ کو تیار کریں یہی ٹھکانہ سب کا ہے اور ہمارا بھی یہی ہونے والا ہے. اچھا آپ جیتے ہیں دنیا میں, ایسا لگتا ہے کہ یار موت تو آئی, سب کو پتا ہے نا, کیونکہ آئے دن دیکھتا ہے. اگر یہ بندہ موت کو نہیں دیکھتا نا تو اس کا بھی یہ انکار کر دیتا ہے, یار پتہ نہیں, جیسے جنت پتہ نہیں کون دیکھا ہے, جہنم پتہ نہیں کون دیکھا. مومن والے بھی زبان سے نہیں کہتے نا, تبھی تو ہے نا تیاری نہیں ہو رہی.
کیونکہ جس چیز کا آدمی کو یقین ہو جائے نا پھر عملی طور پر اس کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے اور زبان سے مانگتا ہے اور کوئی حرکت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تیاری نہیں. تو یہ سب زبان تک محدود ہے، دل میں اثر نہیں ہوا ہے. تو ایسے آپ وہاں جائیں. اب یہ موت اگر بندہ نہ کیونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا نا فلاں صاحب ہٹے کٹھے اور چلے گئے اور فلاں صاحب ہمارے ساتھ آتے چلے گئے، تو اسے نہیں انکار کر سکتے. اور یہ نا کہ موت وہ واحد چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، آنی ہی آنی ہے، جبکہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، بس مرنے والے کو دیکھتا ہے. تو یہ وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں صاحب آنا ہی ہے، یہی آنا ہے. یہاں کی تیاری کرو یا اصل کامیابی. دنیا میں ٹھیک ہے ضرورت ہے مکان بناؤ، بلڈنگ بناؤ، گاڑی کو، لیکن آپ اسی میں ہو کے رہ جائیں، آخرت کا بھول جائیں، قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں، جنت جہنم کو بھول جائیں، تو یہ آپ کے لیے بڑے افسوس کے مقام ہے مسلمانوں کے لیے. کیونکہ جن کے یہاں کی یہ سب ہے اور جن کے یہاں کی ہے ہی نہیں، تو ان کا ایک الگ میٹر ہے. تو ان ساری چیزوں کا خیال کریں، آخرت کو یاد کریں، قبرستان جائیں، موت کو یاد کریں. اور قبرستان جائیں تو قبروں کا اہتمام، اس پر چلیں نہ، اس پر بیٹھیں نہ، اس پر ٹوائلٹ ہے، اس پر استنجا، یہ ساری چیزوں کی پابندی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے جا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.